ائمہ اطہار کی زندگی جو ہے اگر ہم امام علی سے لیں بلکہ رسول خدا سے لیں تو یہ 200-250 سال کا جو ہے غیبت کے زمانے تک جو ہے مختلف ادوار گزرے ہیں. آپ رسول خدا کے دور میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو مثلا شروع کے دور میں رسول خدا نے تقیہ اختیار کیا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا تبلیغ کا دور آتا ہے، پھر آپ نے ہجرت کی. یہ سب حالات بدلتے جاتے ہیں تو ان الہی نمائندوں کے سٹانسز بھی مختلف. پھر آپ نے حکومت اسلامی کا قیام کیا مدینہ میں، پھر جنگوں کا دور آتا ہے، پھر آپ نے یہودیوں سے جنگیں کی اور نصارہ سے جو ہے وہ مباہلہ کے لیے گئے. پھر آپ نے صلح حدیبیہ کا وقت آیا. بظاہر صلح حدیبیہ ایسی لگ رہی تھی کہ مسلمانوں کے کو اس سے ضرر ہوا، اس سے نقصان ہوا، لیکن وقت نے بتایا کہ وہ رسول اللہ کی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے فتح مکہ ہوئی. صلح حدیبیہ باعث بنی کہ فتح مکہ کا موقع آیا، کیونکہ صلح اس لیے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک وقت مل جائے، مسلمان اپنی قوت کو مجتمع کریں. جس صلح سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور دشمن کی قوت میں جو ہے زوال آ رہا ہو، کمی آ رہی ہو، وہ صلح جو ہے وہاں پر الہی نمائندے صلح کہتے ہیں. اسی طرح امام علی نے شروع میں جو ہے وہ خاموشی اختیار کی، اپنا حق ہوتے ہوئے بھی اپنے حق سے دستبرداری کی اور جو ہے 25 سال کا سکوت اختیار کیا، کیونکہ اگر اس وقت جو ہے وہ آپ قیام کرتے، اس وقت مقابلہ کرتے تو دشمن اسلام جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے. حکومت اسلامی جو کہ بالکل نوخیز تھی تو وہ اسلام ہی باقی نہ رہتا. لیکن پھر جب آپ کو حکومت حاصل ہو گئی تو پھر آپ نے عدل و انصاف کے نظام کے لیے وہ ویسے حکومت کی کہ لوگ جو ہے اس کی تاب نہ لا سکے، اس عدالت کی. لہٰذا کہا گیا کہ علی کو شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا. تو امام علی کو اس لیے شہید کیا گیا کہ جب آپ حکومت پر آئے، جب الہی نمائندہ اختیارات کے ساتھ حکومت پر آتا ہے تو پھر وہ ذرہ برابر ظلم کو پنپنے نہیں دیتا. وہ جو امام کے اقوال ہیں کہ اگر ذرہ برابر بھی اگر کسی کے شکم میں کسی اور کا حق ہوگا تو ان کے شکموں سے یہ چیزیں لی جائیں گی. ایک مثال جو ہے وہ امام حسن کی زندگی اور امام حسین کی زندگی کا فرق دیکھتے ہیں، اور اس کو میں نے ایک کال سے بھی لیا ہے کہ کس طریقے سے مختلف حالات میں اہل بیت کے سٹانسز جو ہیں ان کا ہدف ایک ہے، لیکن کیونکہ حالات بدلتے ہیں تو ان کی اسٹریٹجیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. یعنی ان کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ ایک ہے، اللہ کے مطابق بہترین راستے کا انتخاب. جیسے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ جب امام حسین نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی طرح صلح کرنے کا مشورہ دیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے. تو امام حسین نے ان سے فرمایا، امام حسین نے کیا فرمایا؟ اے جابر، میرے بھائی نے جو کچھ کیا وہ خدا اور رسول کے حکم سے کیا، یعنی صلح کی وہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق کی، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بھی خدا اور رسول کے ہی حکم کے ماتحت ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں، وہ صلح حسن بھی اور شہادت حسین، دونوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں کے حالات مختلف تھے تو حکم الہی بھی بدل جاتا ہے. تو ایک وقت تکلیف، ایک وقت جو ہے ذمہ داری یہ تھی کہ صلح کی جائے، اور اللہ کی اطاعت کا بہترین راستہ اس وقت جو ہے دین کو بچانے کے لیے صلح تھی، اور ایک دفعہ دین کو بچانے کے لیے قیام حسین کی ضرورت تھی. تو لہٰذا ہم اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں کہ امام حسن کے دور میں اور امام حسین کے دور میں آخر کیا فرق تھا کہ امام حسن نے شہادت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ صلح کو ایکسیپٹ کیا. پہلا فرق یہ تھا کہ امیر شام جو ہے وہ اس نے بظاہر دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور لوگ اس کو حاکم اسلام سمجھتے تھے، لیکن یزید جو ہے اس نے وہ علی اعلان فسق و فجور کرتا تھا. تو یہ ایک فرق تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے جو ہے کربلا کا راستہ اختیار کیا. دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ نے کبھی بھی امام حسین سے بیعت کا تقاضا نہیں کیا، اس نے ہمیشہ صلح کے تقاضے بھیجے، صلح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں اور میں مصالحت چاہتا ہوں. کبھی بھی آپ کو بیعت پر مجبور نہیں کیا. یہ ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے امام حسین کے دور میں اور امام حسن کے دور میں. لہٰذا امام حسن نے صلح کر حجت تمام کی، اور اس صلح سے انہوں نے بہت سارے نتائج حاصل کیے. نمبر ایک، یہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ حکومت کے حریص نہیں ہیں، وہ ان کو کوئی حکومت کو وہ ایک وسیلہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس صلح سے انہوں نے یہ ثابت کیا. دوسرا، انہوں نے معاویہ کہ وہ اپنے قول و قرار کو پورا نہیں کرتا ہے یہ بھی ثابت کیا لوگوں پر، کہ یہ اگر جو ہے وہ صلح نامے پر امضا بھی کر دیں تو اپنے لکھے ہوئے کو بھی وہ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو آپ لوگ پڑھیں جو شرائط
طے کیے گئے تھے وہ واقعاً پڑھنے والے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق پہ کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ تو امام حسن نے صلح کر کر جو ہے وہ حق کا معرکہ جیتا ہے، اور امام حسین نے جو ہے وہ تیسری جو سب سے اہم ترین شک جو تھی اس صلح نامے کی وہ یہ تھی کہ معاویہ اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکے گا۔ یہ سب سے اہم نقطہ تھا۔ یہ جو آج لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین نے بغاوت کی، یہ بھی شاید اگر ٹائم ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ جو ہے حاکم وقت کے خلاف جو ہے انہوں نے قیام کیا، اس لیے حسین نعوذ باللہ باغی تھے۔ تو اس کی باغی اس وقت ہوتا ہے جب ایلیجیمیٹ، جب اس کی حکومت جو ہے لیجیٹیمیٹ ہو، جس کی حکومت ہی ناجائز ہو۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ امام حسن اور امام حسین کے زمانوں کا مختلف ہونا باعث بنا کہ ایک امام کو صلح کرنی پڑی اور دوسرے امام کو جو ہے وہ شہادت کو اپنے گلے لگانا پڑی۔ تو امام حسن نے اس صلح نامے سے بہت ساری چیزیں حاصل کی، اور اسی طریقے سے امام حسین کے دور میں ایسی چیزیں یہ حالات نہیں رہے تھے، بلکہ اس نے بیعت کا تقاضا کیا تھا۔ امام وقت جو ہے وہ کبھی بھی ظالم حکمراں کی بیعت کو قبول نہیں کرتا ہے، لہٰذا وہی جو امام کا قول جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کے پاس صرف دو آپشن چھوڑے تھے یزید نے، اور لہٰذا انہوں نے عزت کا، شہادت کا راستہ اختیار کیا، اور اس شہادت سے وہ بیداری پیدا کی جو آج تک موجود ہے اور وہ جاری و ساری ہے۔ امام حسین کے بعد یزید جو کچھ کر سکتا تھا، اور آپ کی شہادت کے بعد پھر اب امام سجاد کا اور امامین صادقین یعنی امام باقر اور امام جعفر صادق وہ زمانے الگ تھے۔ یعنی امام سجاد کا زمانہ اتنا سخت تھا، اتنا جو ہے وہ کہ آپ کو آزادی نہیں تھی بات کرنے کی، تو آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے، آپ نے عبادتوں کے ذریعے سے، آپ نے اپنے گریہ کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، کربلا والوں کی یادوں کو تازہ رکھا، آپ نے حاجیوں کی خدمت کی صورت میں لوگوں کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، آپ نے جو ہے کنیزوں کو اور خادموں کو آپ لیا کرتے تھے اور ہر سال جو ہے ان کو آزاد کیا کرتے تھے، اور کئی 100 جو ہے وہ کنیزوں کو آپ نے تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کیا۔ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ الہی نمائندہ کبھی بھی سکوت اختیار نہیں کرتا، وہ حالات کے مطابق اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن امام باقر، امام صادق کے دور میں ہاں، کیونکہ اس زمانے میں بنو امیہ زوال پذیر ہو رہے تھے، بنو عباس سے مقابلہ ہو رہا تھا، ان کے آپس میں وہ جنگیں ہو رہی تھیں، تو اس اسپیس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام باقر نے اور امام جعفر صادق نے کیا ہے علمی کاوشیں شروع کی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ 4000 اصحاب کی آپ نے تربیت کی مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ آپ نے فقہ جعفریہ سے لوگوں کو روشناس کرایا، اور یہ جتنے بھی فرقوں کی فقہ ہے اس پر امام جعفر صادق کا ایک بہت بڑا، یعنی یہ جو حج کے مسائل ہیں اس میں امام جعفر صادق علیہ اہل سنت کے پاس بھی اس میں اہل بیت اطہار کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے۔